Think SBS, your team for technology and business management. کبھی سوچا ہے کہ ایک پارسل ویئرہاؤس سے لے کر اپنی منزل تک کیسے پہنچتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم کام کرتا ہے۔ آج ہم اسی کارگو مینجمنٹ سسٹم کو سمجھیں گے، بالکل شروع سے لے کر آخر تک۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پورا سفر کیسے کام کرتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک شپمنٹ کا پورا سفر اس کے ویئر ہاؤس میں آنے سے لے کر فائنل ڈیلیوری تک ان 5 بڑے سٹیپس میں بٹا ہوا ہے۔ ریسیپشن، پھر کنٹینر کی پلاننگ، لوڈنگ، ٹریکنگ اور آخر میں بلنگ۔ یہ پورا فریم ورک ہی ہر چیز کو منظم رکھتا ہے۔ اچھا، تو آج ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے سسٹم کا تعارف، پھر ایک ایک کر کے سارے سٹیپس، کارگو کی وصولی، لوڈنگ کی تیاری، ٹریکنگ کا عمل اور پھر آمد اور بلنگ۔ آخر میں کچھ اہم سٹیٹسز اور ہدایات پر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ہے کیا اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، یعنی ویئر ہاؤس سے کسٹمر تک کا یہ پورا سفر منظم کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، یہ سسٹم ایک ہی جگہ پر پوری لاجسٹک چین کی نگرانی کرتا ہے، یعنی سامان کے ویئر ہاؤس میں داخل ہونے سے لے کر کسٹمر کو ڈیلیور ہونے اور پھر انوائس بننے تک ہر چیز، ہر سٹیپ اسی ایک سسٹم میں ریکارڈ ہوتا ہے۔ چلیں اب سفر کے پہلے اور سب سے اہم قدم کی طرف بڑھتے ہیں، کارگو کی وصولی۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ہر کارگو کا آفیشیل سفر شروع ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی وہ ویئر ہاؤس میں آتا ہے اور سسٹم میں اس کی انٹری ہوتی ہے۔ تو یہی ہے وہ نقطۂ آغاز۔ اصل میں جب تک کوئی چیز سسٹم میں درج نہ ہونا تو ایک طرح سے وہ ہمارے لیے موجود ہی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ اسٹیج بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ہر آنے والے سامان کو ٹریک کرنے کا پہلا سرکاری قدم ہے۔ اچھا، تو انٹری کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے یہ 5 چیزیں لازمی ہیں: کنسائنمنٹ کوڈ، پارٹی یعنی کسٹمر کا نام، وزن، کارٹن کتنے ہیں، اور CBM یعنی کیوبک میٹر جو بتاتا ہے کہ پارسل کتنی جگہ گھیرے گا۔ یہ سب ڈیٹا بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور جیسے ہی یہ ساری معلومات سسٹم میں فیڈ ہوتی ہیں تو اس کارگو کا سٹیٹس فوراً ان سٹاک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ سامان ویئر ہاؤس میں تو آ گیا ہے، لیکن ابھی اسے کسی کنٹینر میں ڈالنے کے لیے اسائن نہیں کیا گیا۔ اب سامان ویئر ہاؤس میں آ چکا ہے، تو اگلا کام ہے اسے روانہ کرنے کی تیاری۔ اس میں 2 کام ہیں، پہلے کنٹینر کی پلاننگ اور پھر اس میں کارگو کی لوڈنگ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، لوڈنگ سے پہلے سسٹم میں کنٹینر کو بنانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے 3 چیزیں چاہیے: کنٹینر کا نمبر، اس کی کل گنجائش یعنی ٹوٹل CBM، اور منزل پر پہنچنے کا تخمینہ جسے ETA کہتے ہیں۔ یہ معلومات بہت ضروری ہیں تاکہ سسٹم خود چیک کر سکے کہ کون سا سامان کس کنٹینر میں فٹ آئے گا۔ اور یہ بڑا دلچسپ ہے، یہاں دیکھیں کام کیسے بٹا ہوا ہے۔ ایک طرف آپریٹر کا کام ہے کہ صحیح کنٹینر چنے اور ان سٹاک والے سامان کو اس میں ایڈ کر دے۔ دوسری طرف سسٹم خود ایک ذہین مددگار کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ ڈبل انٹری نہیں ہونے دے گا، چیک کرے گا کہ کنٹینر اوور لوڈ تو نہیں ہو رہا، اور کارٹنز کی گنتی بھی ویریفائی کرے گا۔ مطلب انسانی غلطی کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، کنٹینر لوڈ ہو گیا اور روانہ بھی ہو گیا، اب کیا؟ اب آتا ہے ٹریکنگ کا مرحلہ، اور یہ سسٹم ٹریکنگ کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے، آپ کو 100-200 الگ الگ پیکیجز کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس ایک کنٹینر کا سٹیٹس بدلیں اور اس کے اندر موجود ہر ایک شپمنٹ کا سٹیٹس بوم خود بخود اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل کارکردگی۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ بہت آسان ہے۔ آپریٹر صرف کنٹینر کا سٹیٹس بدلتا ہے، مثلاً لوڈنگ سے ان ٹرانزٹ کر دیا۔ اب جب کسٹمر اپنا کنسائنمنٹ کوڈ ڈال کر سرچ کرے گا تو سسٹم اسے سیدھا اسی کنٹینر کا سٹیٹس دکھا دے گا جس میں اس کا سامان ہے، بالکل صاف اور شفاف۔ تو اب سفر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، سامان اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے۔ اب 2 کام باقی ہیں، آمد کو ریکارڈ کرنا اور بلنگ یعنی حساب کتاب کو فائنل کرنا۔ اور اب باری ہے بلنگ کی۔ انوائس بنانا بھی کوئی مشکل کام نہیں، صرف 3 اسٹیپس ہیں۔ پہلا، کسٹمر کو سلیکٹ کریں۔ دوسرا، چارج کرنے کا طریقہ بتائیں، یعنی وزن کے حساب سے، کارٹن کے حساب سے یا CBM کے حساب سے۔ اور تیسرا، ریٹ لگائیں، اور اگر کوئی اضافی چارجز ہیں جیسے کسٹمز وغیرہ تو وہ بھی شامل کر دیں، بس۔ اور یہاں بھی سسٹم کا ایک اور زبردست فیچر سامنے آتا ہے۔
جیسی انوائس بنتی ہے نا، سسٹم فوراً اس شپمنٹ پر انوائس کا ٹھپا لگا دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے بھی اس کا دوبارہ بل نہیں بن سکتا، یعنی ڈبل بلنگ کا خطرہ ختم۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، آئیے جلدی سے ان سٹیٹس کو سمجھ لیں جن کا ہم نے ذکر کیا اور کچھ بہت ضروری ہدایات پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا کوئک ریفرنس گائیڈ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سٹیٹس بہت اہم ہے۔ ریسیوڈ مطلب سامان ویئر ہاؤس پہنچ گیا، لوڈنگ یعنی کنٹینر میں ڈالا جا رہا ہے، ان ٹرانسٹ مطلب راستے میں ہے، ارائیوڈ کا مطلب ہے کہ منزل پر پہنچ گیا ہے، اور ڈیلیورڈ مطلب کسٹمر کو مل گیا اور کام ختم۔ کتنا آسان ہے۔ اور آخر میں یہ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی ہیں۔ پہلا، کنسائنمنٹ کوڈ ہمیشہ صحیح استعمال کریں، ایک چھوٹی سی غلطی بھی ٹریکنگ کو خراب کر سکتی ہے۔ دوسرا، وزن اور سی بی ایم بہت احتیاط سے درج کریں کیونکہ بلنگ کا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ اور تیسرا، اگر کوئی تاخیر ہو تو فوراً ETA اپڈیٹ کریں تاکہ کسٹمر کو صحیح معلومات ملیں۔ یہ چھوٹی باتیں ہی پروفیشنلزم کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو یہ تھا کارگو مینجمنٹ سسٹم کا پورا سفر۔ ہم نے دیکھا کہ یہ سسٹم کیسے غلطیوں کو کم کرتا ہے، وقت بچاتا ہے اور ہر چیز کو شفاف بناتا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اس ٹول کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے روزمرہ کے کام کو کتنا زیادہ تیز اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ Think SBS, your team for technology and business management.